بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، اگر اس وقت ہمارے خطے کے حقائق کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ جنون تو خیر ہر وقت ہی جو ہے بھارت کے سر پہ سوار رہتا ہے، لیکن جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے کچھ زیادہ ہی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ذرا سا وہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو اس کا الزام بھی پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے ہی یقیناً مخبری کے لیے یا کسی قسم کی جاسوس بنا کے اس کو بھیجا ہوگا۔ ماضی میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ کیا پاکستان کا جو سٹینڈ اس وقت پاکستان نے لے لیا ہے، جس طرح سے اس نے سمپل ورڈز میں کہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے، سنتاس معاہدہ ختم کیا ہے، اس نے پاکستان کا پانی بند کیا ہے، تو دوسری جانب پہ پاکستان نے اس کی ہوا بھی بند کر دی، کیونکہ اپنی جو فضائی حدود ہے وہ تو اس نے منع کر دی اس کو استعمال کرنے سے۔ تو کیا یہ صورتحال زیادہ خطرناک، زیادہ سنگین تو نہیں ہوتی جا رہی؟ کیا خطے میں امن قائم کرنے کے لیے بھارت کچھ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرے گا؟ کیا اس کے جو مشیر ہیں، جو اس کو مشورے دے رہے ہیں، جن کی باتوں میں آ کے وہ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز بھی کرتا رہتا ہے، جس طرح کہ وہ ہر دوسرے دن پاکستان پہ بلا جواز، بلا ثبوت الزامات لگاتا رہتا ہے، 5 منٹ کے اندر اندر کون سی عقل ہے جو اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور 5 منٹ کے اندر اندر آپ پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں آپ کے، اور پریس کانفرنس بھی اس طرح کی جس میں پریس تو موجود ہے لیکن آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے، آپ ان کو صرف آتے ہیں، اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ آپ نہ ان سے سوال لے رہے ہیں، نہ ان کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں، مطلب کوسچن آنسر کا سیشن ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب بھارت جو ہے یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس نے اپنے کسانوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو واگا والی سائڈ پہ کچھ ان کی جو فصلیں ہیں ان کو کاشت کر لیں، 2 دن کا اس نے ٹائم دیا تھا۔ کیا یہ بھارت کی جانب سے جنگی جنون جو ہے یہ اس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے کہ خدا نخواستہ اس سے خطے کے امن کو نقصان ہو سکتا ہے، خطے کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سلجھ جائیں، کیونکہ پاکستان اس وقت سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہا ہے، بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں جانب سے اگر خدا نخواستہ کسی ایک جانب سے بھی ایٹم جو بم چلا دیا گیا تو پوری دنیا کے لیے یہ بہت خطرناک سچویشن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سب میں کون کون سے ممالک ہیں جو اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے؟ کون کون سے ممالک ہیں جو ان کو آ کے سمجھا سکتے ہیں؟ اسپیشلی بھارت کے سر پہ جو جنگی جنون ہے، بھارت 2019 کی چائے بھول گیا تھا؟ کیا بھارت اس سے پہلے جو پاکستان پہ اٹیک کرنے کی کوششیں کرتا رہا، اس کے جواب میں جو منہ اس کو کھانا پڑی، کیا بھارت وہ بھول گیا ہے؟ کیا مودی سرکار یہ سارا کچھ بھول گئی ہے؟ مودی جاتے ہوئے تو پاکستان کی جو ہے وہ سرحد استعمال کر کے گیا تھا، فضائی حدود استعمال کر کے گیا تھا، آتے ہوئے اس نے وہ روٹ ہی چینج کر لیا۔ تو کیا مودی کے سر پہ جنگی جنون کس حد تک خطرناک ہوگا؟ اس سب پہ ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار غوث بخش بارودی صاحب ہے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہے، سینئر پولیٹیشین ہیں، بہت شکریہ رفیع صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ محمد عارف بٹ صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ماضی میں چونکہ ایک فورس کا آپ حصہ رہے ہیں، سارے سچویشن آپ لوگوں نے ہینڈل بھی کی ہے، آپ لوگوں نے اس طرح کی سچویشن کو فیس بھی کیا ہے۔ یہ بھارت کے سر پہ جو جنگی جنون ہے، جنگیں عام نہیں ہونی، وہ بندوقوں والی جنگیں اب وہ شاید بہت پیچھے رہ گئی ہیں، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، بڑی خطرناک خدا نخواستہ سچویشن بن سکتی ہے اگر یہ جنگی جنون اسی طرح سے بھارت کے سر پہ سوار رہا۔ بریگیڈیئر صاحب جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے جو آپ نے بیانیے میں جو چیزیں کہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں تک اب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں اور اس کی سائیکی کی بات کرتے ہیں، تو جب آپ کسی بھی ملک کو دیکھتے ہیں تو اس کی تاریخ کو، اس کے صورتحال، جو موجودہ صورتحال کو دیکھنے کے لیے اس کی تاریخ کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پلٹیں گے تو اس میں بھارت ہر دور میں آپ کو کسی نہ کسی جنون میں مبتلا نظر آیا ہے، چاہے وہ نہرو کا ٹائم تھا تو کشمیر کو آکوپائی کرنے کا جنون تھا، اندرا گاندھی کا ٹائم تھا تو سکھوں کو مارنے کا جنون تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سکھوں کے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد اگر آپ راجیو گاندھی کو آ جائیں تو اس کے زمانے میں سری لنکا کے اوپر حملہ کرنے کا، جھانسنا میں سری لنکا کی حکومت کے خلاف جو لوگ لڑ رہے تھے ان کو مدد کرنے کا، ان کے لیے سرپرائز جاب کرنے کا جنون تھا۔
اب اس کے بعد آپ دیکھیے جو نریندر مودی آیا ہے، اس کے جب آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گی یا بی جے پی کے بیک گراؤنڈ میں، تو آپ کو آر ایس ایس نظر آئے گی. اور آر ایس ایس وہ تنظیم ہے جس کو آپ نے دیکھا جس نے اپنی آزادی کے ایک مہینے بعد یہ اپنے باپو کو ٹھوک دیا تھا پوائنٹ بلینک رینج پہ. ایک آر ایس ایس کا پریفیکٹ تھا، اس نے گولی مار دی تھی. تو آپ کو بھارت کے لفظوں میں اور کردار میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا جو منافقت سے تعلق رکھتا ہے. اور آپ کو پتا ہے منافق سے بڑا ذلیل اور کمینہ اور گندا انسان دنیا میں کھو نہیں سکتا. تو یہ بھارت کی لیڈرشپ جو ہے وہ منافقت پہ منحصر رہے گا. اس نے ایسٹ پاکستان میں جس طرح جو کچھ انٹرفیئرنس کی اور جس طرح مکتی بانی کی کریٹ کی، جس طرح شیخ مجیب الرحمان کو فنڈ کیا، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہی ہیں. حسینہ واجد کو فنڈ کیا، حسینہ واجد کو کس طرح جو ہے وہ بنگلہ دیش چھوڑنا پڑا. تو تاریخ کے اوراق الٹتی جائیں اور بھارت کا گندا اور مکرو اور غلیظ چہرہ. اور جب میں گندا، مکرو اور غلیظ چہرہ کہتا ہوں تو میرا تعلق بالکل اس کے عوام سے نہیں ہوتا، میرا ریفرنس اس کی لیڈرشپ سے ہوتا ہے. چاہے وہ لیڈرشپ نریندر مودی کی رہی، چاہے وہ لیڈرشپ کسی اور کی رہی. وہ جیسے اگر آپ شروع کے ادوار میں دیکھیں گے تو نہرو کا جو منافقانہ کردار تھا، ایک طرف جو ہے وہ اینٹوینا ماؤنٹ بیٹن سے عشق چلا رہا تھا، اس سے اس کی سیٹ ریلیشن شپ تھی، اور اسی بیسس پہ اس نے پاکستان کو فیروز پور سے اور گرداسپور سے محروم کیا، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے، لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے سازش کی، اپنے جو تعلقات ہیں غیر قانونی اس کا استعمال کیا. تو ہر دور میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، تاریخ کے دورائے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کانسپریسی تھیوری نہیں دے رہا، یہ تاریخ کو پلٹیں گی تو چیزیں. تو آج ہم کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ جو ہے حقائق کو جا کے آگے چلے گا. آج نریندر مودی ہے، اور نریندر مودی جب سے آیا اسے پاکستان کو بدنام کرنے کی، پاکستان کے اوپر اپنا الزام پھینکنے کی جو سازش اور جو طریقہ کار استعمال کیا، اس کے ساتھ امت شاہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک شخص ہے بابو بجرنگی، اس کے ساتھ ایک شخص ہے اجیت کمار ڈیول. اور آپ کو پتا ہے نریندر مودی وہ شخص ہے جس کو گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے. نریندر مودی وہ شخص ہے جس کے خلاف امریکہ میں بھی پرچہ دائر تھا. تو ہم اس لیڈرشپ سے کسی بھی چیز کی توقع رکھ سکتے. اب جہاں تک پہلگام حملہ ہے اس کے تو تمام حقائق کھل کے سامنے آ گئے. آپ نے دیکھا کہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے بات گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا لوگ جس طرح پہلگام کی جغرافی کے بارے میں، پہلگام کا پرسوں کا آپ انڈین ایکسپریس اخبار اٹھا کے پڑھے، اس کے اندر آپ کو یہ چار لائنیں لکھی نظر آئیں گی بڑی کلیئرٹی سے کہ جی پہلگام کے اندر جو ہے وہ 4 لیئر سیکیورٹی تھی، یعنی سیکیورٹی کی 4 لیئر تھی. بی ایس ایف تھی، سی آر پی ایف تھی، پھر بی ایس ایف تھی، پھر انڈین. تو ان 4 لیئرز کو اپنا کراس کر کے کس طرح دہشت گرد وہاں پہنچے. بھارت اب اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے اور یہ بھارت کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب ہم نے مستقبل میں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ایک جنون سوار ہے. نریندر مودی تھے اینٹی مسلم، مسلمانوں کا خون پینے کا، مسلمانوں کو مارنے کا، جو وہ اپنے ملک میں بھی اسی طرح کر رہا ہے. وہ دلت کو مار رہا ہے. مسلمانوں سے چھوڑیں، وہ جو ہندوؤں کی جو دلت ہے نا، جو برہمن کے مقابلے آتے، وہ اس کو بھی مارنے سے باز نہیں آ رہا، اس کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آ رہا. تو اس سے ہم کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں، اور یہ توقع اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک چیز تو اس نے کر دی جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، وہ یہ تھی کہ جو سیز فائر پیکٹ جو بھارت کے ساتھ ہوا تھا، وہ سیز فائر پیکٹ کو اسے وائلیٹ کر دیا. اور آپ کو پتا ہے لیپا بھی اور باقی جگہوں پہ کانسٹنٹلی بھارت کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی ہے. دوسری اس کی چیز ہم نے جو فیئر ہو رہا تھا کہ وہ اسرائیل کی طرز پہ، غزہ کی طرز پہ، جموں اینڈ کشمیر کے اندر جینوسائڈ میں انوالو ہوگا، کشمیریوں کو ٹارچر کرے گا، اس کے بھی مسالے سامنے آ گئی ہیں. 1500 لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے. وہاں پہ لوگ کشمیریوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ویلی کے اندر جو مسلمانوں کا تناسب ہے، ڈیموگرافک تناسب جو ہے، وہ آج بھی کوئی 80% کے قریب ہے. یعنی 80% مسلمان ویلی کے اندر، جو سری نگر ویلی جو ویلی ہے اس کے اندر آباد ہے. جموں میں آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہندوؤں کے پرسنٹیج زیادہ نظر آتی ہے، لیکن ویلی کے اندر اب وہ اس پرسنٹیج کو اس سے کم کرنا ہے. جیسے جموں کے اندر اس نے آر ایس ایس سے گنڈے لا کے آباد کیے ہیں، اور اس کے وہاں پہ ہندوؤں کو وہاں پہ اسے رائٹ دے دیے کہ آپ وہاں جائیداد خرید سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ وہاں جائیداد نہیں خرید سکتے تھے. تو اب یہ جو چیزیں اس کے اندر وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. تیسری چیز ہے کہ وہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھ کے اس کی کچھ ایسی راجوری کے سیکٹر میں
اور اوپر بٹر نیچے اپنا جموں کے اپوزٹ اور کشمیر کے اندر جو ہے کچھ اسپیشل فورسز کی موومنٹ نظر آ رہی ہیں، تو اس پہ یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا تھا، آپ کو یاد ہے جب وہ، تو یہ ہوتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کا مطلب اس نے یہ کیا تھا کہ انڈین آرمی دور بیٹھ کے پاکستان کی پوسٹوں پہ فائر کرے اور جب پاکستان فائر پر بیک کرے تو وہاں سے ریٹریٹ ہو جائے۔ اس کو اس بے وقوف شخص نے ایک مطلب اس کی حماقت کو، اس کی اپنا بدعقلی کو میں کیا کہوں اس شخص کو، کہ اس نے فائر کو سرجیکل اسٹرائک کا نام دے دیا۔ اور اگر سرجیکل اسٹرائک کی ملٹری ڈیفینیشن بالکل مجھے اس کے باپ نے بھی نہیں پڑھی ہوگی، جو امت شاہ نے بھی نہیں پڑھی، لیکن وہ جاہل جلوہ ضلالت کا ایک وہاں پہ نیکسس ہے جو ٹاپ پہ جمع ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو نام دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسے ایئر فورس بھی استعمال کی تو پاکستان نے اسے 2 جہاز کھڑکا دیے، اور اس کنفیوژن میں انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر مار دیا جس میں 13 ان کے ایئر فورس کے لوگ تھے، ان کو بھی مروا کے جہنم واپس کر دیا۔ اب یہ تو وہ کر چکا ہے، تو اس کے علاوہ وہ انہی میں سے کوئی چیز اپنائی کر کے ایک اسٹینڈ آف ڈسٹینس، یعنی اپنے بارڈر کے اندر رہ کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا ہم نے ٹارگیٹ سلیکٹ کیے اور یہ کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان نے بھی ٹارگیٹ سلیکٹ کیے ہوئے، پاکستان نے بھی ان کی گولڈ اسٹار ڈاکٹرین تھی، اس کے مقابلے میں شارٹ رینج میزائل بنائے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، لیکن یہ سچویشن بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں، میں نیازی صاحب سے جانوں۔ نیازی صاحب مجھے بتائیں کہ کیا بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پہ حملے کا رسک لے سکتا ہے؟ ماضی میں اس نے منہ کی کھائی ہے جب بھی اس نے یہ کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ فائزہ۔ اچھا میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ موڈی جو ہے نا، اس کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی، اس میں 2 جو ایلیمنٹس ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، ایک جو RSS اور دوسرا شیو سینا۔ تو جب سے یہ مکمل طور پر انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جوائن کیا ہے تو یہ ان کی پالیسی چل رہی ہے۔ اور موڈی جو ہے جب CM گجرات تھا اس وقت سے اس نے مسلمانوں کو مارنے کے ایک باقاعدہ لائسنس کر رکھا تھا۔ اچھا یہ جو ٹریٹی ہے، جو انڈس تاس ٹریٹی ہے، اس کی بھی انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ اور اس سے پہلے موڈی صاحب جو 370 کا وہ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا کشمیریوں کے ساتھ، 370 آرٹیکل 370 جو ہے نا وہاں پہ ختم کر کے اس نے یہ میسج دیا ہے کہ یہاں پہ ہندو ڈومینیشن جو ہے نا وہ ہوگی۔ دیکھیں، اور ڈیفینیٹلی اس کی ریئیکشن بھی آ سکتی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی دی ریزسٹنس فرنٹ جو ہے نا وہ کیا اسی 370 جو آرٹیکل ہے جب اس کو ختم کیا گیا تو اس کے ریٹیلیشن میں ایک فرنٹ جو ہے نا قائم ہوا، کشمیریوں نے کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو پہلا سٹیٹس ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا سٹیٹ ہوڈ والا سٹیٹس جو ہے اس کو ریسٹور کر دیں، اس کو بحال کریں۔ مگر مودی نے ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس کی وجہ سے کشمیری کے اندر ایک نفرت پیدا شروع ہوگی۔ ابھی سننے میں آیا کہ انہوں نے پہلگام والے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ پہلے وہ کہتے تھے یہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کا دیکھیں جی بارڈر 400 کلومیٹر دور ہے۔ ماضی میں آپ کے پاس سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پل باما والا آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سارے یعنی فال جو یہ فلیگ آپریشن کر کے یہ میسج دینا چاہتا ہے، یہ عالمی دنیا کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ تنہائی کی طرف وہ دھکیل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی مسلح فوج وہ تیار کھڑی ہے، اس کے ساتھ عوام کھڑے ہیں، ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہے، مودی کی کوئی جرت ہی نہیں ہوتی کہ ہوگی کہ وہ اس پہ حملہ کرے گا۔ بھارت ایک ایسا موقع ہے، بھارت ایک ایسا ملک ہے نیازی صاحب جہاں پہ پاکستان کی قوم میں جتنے مزید اختلافات ہوں، سیاست میں جتنے مزید اختلافات ہوں، بھارت کے خلاف سارے یک زبان ہمارا ایک ہی دشمن ہے جی، سارے یک زبان یکجان ہو جاتے ہیں، اگر انشاءاللہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ چھوٹی موٹی اسکلیشن جو بارڈر اسکلیشن ہوتی رہیں گی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ میسج دیا، حالانکہ یہ سائیکالوجیکل اس نے ایک ایفیکٹ دیا ہے، ایک امپیکٹ آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے کسانوں کو کہا کہ جی آپ گندم فوری طور پر جو ہے نا وہ کاٹ لیں، اس کے بعد دیکھیں یہی کچھ ہوگا۔ دیکھیں اگر میں ایمانداری سے دیکھیں نا، بھارت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی 4تھی بڑی وہ معیشت ہے، تو اس نے اپنا ہی اس کا نقصان ہونا ہے نا۔ پاکستان کا معاشی لحاظ سے جو اس کا نمبر بہت نیچے ہے،
اور ہاں ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو جو ہے وہ چاہیے چائنا، رشیا، دوسرے جو ملک ہیں خطے کے اندر جتنے ملک ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈفرینسز کو ختم کریں، فاصلے ختم کریں، اور کم از کم یہ ہے کہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہو سکے. بٹ صاحب صرف دوسرے ممالک کے ساتھ ڈفرینسز ختم نہیں کرنے چاہیے، بلکہ یہ ایک موقع ہے، بلکہ موقع مل گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جتنے ڈفرینسز ہیں، جتنے اختلافات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے آپس میں، یہ ایک اچھا موقع ہے یونٹی کا. تمام ویسے تو بھارت کے خلاف سارے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، یک زبان یک جان بن جاتے ہیں، بھارت کو ناقص جنے جمانے کے لیے سارے اپنے افواج کے ساتھ ہیں، ہم بھی اپنے افواج کے ساتھ ہیں، لیکن جتنی بھی ہمارے پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے، میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہے سارے یہ جو ایشوز ہیں ان کو ایک سائیڈ لائن کر کے. تو میں خیال میں پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ اس موقع پہ اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے. آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے. بٹ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ. یہ جو آپ نے کہا ہے میں بالکل اس سے 100% ایگری کرتا ہوں، بلکہ میں یہ اگر میں معذرت کے ساتھ بھارت کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں ایک کر دیا. پوری قوم جو ہے اس وقت اس موقع کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بھارت کے ساتھ اگر معاملات ہوں اور ہم میں تقسیم ہو. یہی تو چند معاملات ہیں جو ہمیں پوری قوم کو یکجان کر دیتا ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ فائزہ، جب سے یہ 9/11 ہوا ہے نا، یہاں پر ایک رسم پڑ گئی ہے. حالانکہ ٹیکنالوجی ہو، کمیونیکیشن میں ہو، دوسرے معاملات میں ہو، کتنی ترقی ہوئی ہے، لیکن 9/11 کے بعد کوئی بھی ایسی شفافیت جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. آج تک میرے جیسے عام انسان کو 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی کرسٹل رپورٹ نہیں مل سکی کہ آیا افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ کون سے معاملات تھے جو کہ حقائق پہ مبنی تھے. اسی طرح آپ عراق میں چلے جائیں تو جب بڑے خطرناک وہاں پر یہ ہتھیار ہے، اس کے نام کے اوپر لاکھوں لوگوں کا وہاں پر خون بہایا گیا، معصوم لوگوں کا، بے گناہ لوگوں کا، لیکن آج تک اس کی بھی کرسٹل رپورٹ میرے جیسے عام انسان کو پڑھنے کے لیے نہیں ملی. اور یہ بھی بھارت کا وتیرہ جو ہے یہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ اس نے 5 منٹ میں، یعنی اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود 5 منٹ میں ایلیگیشن لگا دیے، وہ ایلیگیشن لگا دیے جس سے جیسے میرے محترم نے فرمایا کہ 400 کلومیٹر ہماری ان سے بارڈر لائن موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پلگام جو ہے 8 لاکھ فوجی ہیں وہاں پہ، 9 لاکھ فوجی ہیں. چلیں 7 سے 9 کر لیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اپنی انٹیلیجنس تو بہتر کر نہیں سکا. 5 منٹ میں اس کی انٹیلیجنس یہ اس کو نہیں بتا سکی کہ یہاں پہ اٹیک ہونے والا ہے. انٹیلیجنس نے 5 منٹ کے اندر یہ بتا دیا کہ پاکستان نے اٹیک کروایا. سب سے بڑی بات یہ عالمی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے فائزہ کہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ جو آج بھی دوسرے لفظوں میں اقوام متحدہ کے اندر منتظر ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، فیصلے کے اوپر جو 1948 میں پڑا ہوا ہے، سرد خانے میں پڑا ہوا ہے. ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں جہاں پر اتنی بڑی جنگی جنون کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے اپنے حصال میں رکھا ہے. اور جیسے 370 کی بات ہوئی، 35 آرٹیکل کی جو بات ہم کرتے ہیں، کیا دنیا نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں اتنی جو جبر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اور سب سے جو اس سے بھی اہم چیز ہے کہ یہ جو جہاں پر انسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو ایک ہل سٹیشن ہے فائزہ، جہاں پر کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ یا 9 لاکھ فوج میں ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ پلانٹیڈ ہے لائسنس لینے کے لیے، ان معصوم لوگوں کا خون بہانے کے لیے، ان کے اوپر تہمتیں لگانے کے لیے، جو اپنے حق کی بات کرتے ہیں، جو اپنے خطے میں آزادی چاہتے ہیں. آج تک بھی لوگوں پوری عالمی قوتوں کے منتظر ہیں کہ کب ان کے اوپر بھی ان کا لوگوں کی نگاہ پڑے گی کہ یہ لوگ جو اپنے سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور مذہبی طور پر یہاں پر فریڈم کے منتظر ہیں، یعنی کہ ان کو ہی بنا کر، مجرم بنا کر اور ان کے ہی لہو سے اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا، اس سے بڑا شرمناک عمل دنیا میں نہیں ہو سکتا. بالکل درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب. سر انڈس واٹر ٹریٹی کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس کو ڈیٹیل سے جو میں نے پڑھا، جو سمجھ آئی، اس میں 2 آپشنز ہیں جو مجھے لگے کہ یہ آپشنز ہیں جو ورکیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹس ہیں، اور دوسرا یہ کہ ثالثی کی عدالت ہے. جب انڈیا نے کشن گنگا ڈیم بنایا جو کہ وائلیشن تھی انڈس واٹر ٹریٹی کی، تو پاکستان ثالثی عدالت میں سر چلا گیا، اور ثالثی عدالت میں پاکستان کا یہ مقدمہ زیر سماعت بھی تھا جب انڈیا اس میں سے نکل گیا. سو انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے پاکستان کے پاس ہمیشہ سے یہ آپشن رہی ہے
کبھی جو ہے پاکستان کو انصاف ملا ہے, کبھی وہاں سے پاکستان کو انصاف نہیں ملا ہے. اب یہ چیز وہاں پہ ہائی لائٹ کی جانی چاہیے تھی. پاکستان کو اب تک یہ مقدمہ پہنچا دینا چاہیے تھا آگے, ایک پراپر پرزور آواز کے ساتھ. ہم بھارت کو جواب دے رہے ہیں, اپنی اسٹریٹجی جو ہے ڈیفائن کر رہے ہیں, لیکن ہم عالمی سطح پہ یہ ابھی تک کیوں نہیں یہ کر سکے ہیں, کیوں ابھی تک آواز نہیں اس طرح سے اٹھا سکے؟ سر میں نے جواب دینا جی سردار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فائزہ بیوی, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے لائن پہ لیا جی. بات بہت آسان ہے, مشکل بالکل کچھ نہیں ہے. انڈیا ہمارے ساتھ زمانے سے ہے, بلکہ جب یہ بگ بینگ کی صورت میں جب یہ دنیا بنی اور یہ علاقے بنے تو ہم ساتھ ساتھ تھے, ایک ملک بن گئے, پالیٹکس ہوئی, جو کچھ ہوا, ہم نے ایک آزاد ملک اپنا وہ کر لیا, حاصل کر لیا. اب یہ ان سے جو ہے نا ہضم نہیں ہو پا رہا. پھر یہ چھوٹا ملک ان کے مقابلے میں, اتنے بھی ہم چھوٹے نہیں ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا ملک اور ہم کو آنکھیں دکھاتے ہیں, حالانکہ ایسے نہیں ہے. انڈیا بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں, کیونکہ ہم ان کے ساتھ صدیوں سے رہے وہ تاریخ جانتے ہیں, ہماری بھی تاریخ جانتے ہیں, اپنی بھی تاریخ جانتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوا کہ وہ سیاست میں اپنے طرح سے جو ہے اپنے طریقے سے وہ ٹھیک طریقے پہ جا رہے ہیں. انٹرنیشنلی انہوں نے دنیا پہ ایک سیر ڈالا ہوا ہے اپنا. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم 1947 کے بعد ایک نیشنل کریکٹر اب ڈیولپ نہیں کر سکے, کیونکہ ہم بہت زیادہ کیپیبل ہیں ہر فیلڈ میں, ہم جانتے ہیں, اور انڈیا بھی جانتا ہے. انڈیا اپنی حرکتیں ان کی اپنی ہے, اس کے باوجود ہماری حرکتوں کی وجہ سے وہ اتنا بہادر بنا ہوا ہے جو کہ کبھی بھی بہادر نہیں رہا. اس وقت بھی ان کے پاس جو پاور ہے وہ ہمارے پاس پاور ہے, جو چیز ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہتھیار وغیرہ کی بات ہے, ہمارے یہاں بہترین ہتھیار بنتے ہیں جو کہ یوز ہو سکتے ہیں, ہماری فورسز کو چاہیے. ہاں, ہماری اکانومی کمزور ہے, ہم نے اکانومی کو نہیں سوچا, اس وجہ سے ہم تھوڑے سے ان کو کمزور نظر آتے ہیں. یہ سمجھتے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اکانومی مضبوط چاہیے ہوتی ہے, لیکن لڑنے کے لیے جو چیزیں اور چاہیے ہوتی ہیں. ہارڈ ویئر ہمارے پاس ہے, ایمانی طاقت آپ نے کہا, ہماری ایمانی طاقت بھی ہے, لیکن ہم نے اپنی ایمانی طاقت کو طاق پہ رکھ دیا ہے, اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پیٹی میٹرز میں پھنس گئے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارا دین, ہمارا مذہب ہم کو کہتا ہے کہ اپنے جیسوں کا خیال کرو. ہماری پارٹیاں جو ہیں انہوں نے ملک کے لیے سچائی کے ساتھ, نیتی کے ساتھ, صاف نیتی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہم نے اپنی سیاست میں نفرتوں کو ڈال دیا ہے, حد سے زیادہ, اور محبتوں کو بھی ڈال دیا ہے. اگر ہم ملک کا سوچ کے, انسانوں کا سوچ کے اگر کام کرتے, ہماری سیاسی پارٹیاں برابر اپنا کام کر رہی ہوتی, الیکشن جیت کے حکومت کرتے رہتے. اس وجہ سے ان جو کنٹمپریری ورلڈ ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستانی کی سیاست یہ ہے کہ آپس میں لڑنا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی ہے, پیچھے سے کپڑوں سے کھینچنا ہے. تو اگر ہماری سیاسی صورتحال پاکستان کی اچھی ہوتی, ساری دنیا کو نظر آتی کہ یہ لوگ جو ہے بالکل یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. درست کہہ رہے ہیں, لیکن سردار صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں. حامد میر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے یہ ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ عالمی بینک سے مذاکرات میں ہمارا فوکس کنٹری پارٹنرشپ فریم پر تھا. ہو سکتا ہے ان کا کوئی شعبہ اس کو دیکھ رہا ہو, لہٰذا انہوں نے عالمی بینک سے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پہ کوئی بات نہیں کی یا کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائم ہوتا ہے نا, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ابھی تک یہ آواز اٹھ جانی چاہیے تھی, ان کے نالج میں پاکستان کی طرف سے ایک مقدمہ پراپرلی پیش کر دیا جانا چاہیے تھا. بالکل کرنا چاہیے. تو میں آپ سے عرض تو کر رہا ہوں کہ یہی پر تو ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنا کیریکٹر نیشنل جو ہے نا وہ ہم کو یہ نہیں کہتا کہ تم جا کے یہ بات پہ پہلے کر لو, اس سے پہلے کہ وہ لوگ کر لیں. انڈیا کچھ بھی نہیں ہے, ایک شرارتی بچہ ہے, ایک گندا بچہ ہے, اور ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ ہماری کمزوری جانتا ہے اس وجہ سے. ورنہ پانی چھوڑنا, پانی روکنا یہ کوئی جنگ نہیں ہے. جنگ کا آج کا طریقہ. اور جی
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے یہ آزمائے ہوئے بازو یہ ہندوستان کے یا ہمارے بھی یہاں پہ رہے ہیں، یہ ریجن بھی ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، یہاں پہ گورننس ہوئی ہے مسلمانوں کی انڈیا کے ساتھ، تو ہندو کو ہم جانتے ہیں، ہندو کی سائیکالوجی، ان کی اکنامی بہت اچھی ہے اور کچھ اور چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے بلو وائٹ بنا ہوا ہے، یورپ کا بھی، امریکہ کا بھی، اور آپ کو اللہ بھلا کرے ساری دنیا اور کا، اور بالکل صحیح ہم کہہ جو رہے ہیں ہیں جی، ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے بہت دور ہیں جی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں برگیڈیئر صاحب سے جانوں، برگیڈیئر صاحب بھارتی میڈیا جنگ پہ تلا ہوا ہے، مطلب اتنا تو شاید مودی سرکار میں جنون نظر نہیں آ رہا جتنا میڈیا میں جنون نظر آ رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جو خدا نخواستہ اگر کوئی جنگ ہونی ہے تو انہوں نے سرحدوں پہ نہیں لڑنی، انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انہوں نے یہ جنگیں لڑنی ہیں، جس طرح سے وہ تلا ہوا ہے جنگ کروانے پہ، جس طرح کہ وہ سجیشنز دے رہا ہے، اور یہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی سرکار جو بھی میسج کنوے کرنا چاہتی ہے وہ اپنے میڈیا کے تھرو میسج کروا دیتی ہے۔ وہاں کی لیڈرشپ بھی اس بات کے برگیڈیئر صاحب اشارے دے رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹیک وہ پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کی تھریٹ ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں؟ جیسے اس نے اپنے کسانوں کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ وہاں سے فصلیں کاٹ لیں، کوئی سرجیکل اسٹرائک کائنیٹک جیسے 2019 میں کرنے کی کوشش کی گئی، یا دہشت گردی میں خدا نخواستہ اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا، یا کووڈ آپریشن کریں گے؟ آپ کے اسسمنٹ کیا ہے؟ میکسیمم بھارت کیا کر سکتا ہے؟ بھی کسی بھی قسم کی ایکسپیکٹیشن، کسی بھی قسم کی توقع، ہر قسم کے خطرے کی توقع ان سے رکھی جا سکتی، کیونکہ وہ نریندر مودی جس جنگی جنون میں موجود ہے نا، اور جو اپنے بہار میں جا کے جو اس نے مغرضات پکے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز چاہیے، پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی، اس کو جس طرح آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ امریکہ نے جتنے $1 ٹریلین افغانستان کے اندر اسامہ بن لادن اور القاعدہ سے یا طالبان سے یا افغان طالبان جو سوچتے ہیں ان سے لڑنے کے لیے جو خرچ کیے تھے، دنیا کے جو $1 ٹریلین خرچ کرائے تھے، اس کے بعد ان کو ایک ڈرامہ چاہیے تھا اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا یا اسامہ بن لادن کو اپنا شہید کرنے کا۔ اب وہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایبٹ آباد پہ جو حملہ تھا، اس کے بعد وہ ہلری کلنٹن بھی اور باراک اوباما بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اسامہ بن لادن تو پتہ نہیں کب کا مر چکا تھا، وہ تو ڈائلسس کا پیشنٹ تھا۔ انہوں نے ڈرامہ کیا، اور وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ انہوں نے امریکن پبلک کو یہ بتانا تھا کہ جو $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں اس کا پرائز جو ہے اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی، اور اس ڈیڈ باڈی کو کسی کو دیکھنے نہیں دیا گیا، کہیں اس کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، کہتے ہیں کہ اس کو دریا میں سمندر میں پھینک دیا۔ کیا یہ چیزیں بلیو کرنے والی ہیں؟ اب نریندر مودی بھی اسی رگمرول میں پھنسا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اندر اپنے ملک سے کافی ایسی آوازیں، کانگریس نے جو بات کی ہے، آل پارٹی کانفرنس یا کانگریس کا یا باقی پارٹیوں کا آپ اسٹینس دیکھیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ پاکستان کے اندر انہوں نے کہا جی ان لوگوں کو پکڑو جن لوگوں نے، جو لوگ ذمہ دار ہیں اس انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فیلئر سے، اور وہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ انہوں نے، بلکہ وہاں پہ بہت سارے چینل نے نریندر مودی کی ایسی تقریر چلائی ہے جو اس وقت کی جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی، اس وقت وہ کہتا کہ جی سیما آپ کے پاس ہے، فوج آپ کے پاس ہے، BSF آپ کے پاس ہے، وہ گورنمنٹ کو کہہ رہا تھا، تو کس طرح یہ دہشت گردی ہوتی؟ تو اب وہی اینالوجی جو اس پہ اوپر وہ چیز اپلائی ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اس کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی گراؤنڈ اٹیک کرے، کیا لمیٹڈ ایریا میں کرے، کیا لمیٹڈ اٹیک کرے، یا میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، اب ایک جیسے وہ کہ بار بار بک رہے ہیں نا، آپ ٹی وی چینل پہ دیکھیں، وہ ایک ان کا اپنا جنرل ہے جل بخشی، جیسے اپنی مونچھیں کنٹرول نہیں ہوتی، شکل پہ اس کی لعنت برستی ہے، وہ آ کے جا کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ۔ تو وہ اس قسم کے جو پاگل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر آپ نے ان کے عدلیہ کے چیف کا انٹرویو سنا ہو اپنا، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کیا پاگل پن میں لگے ہوئے، پلکام میں تو انڈین گورنمنٹ خود انوالو ہے۔ لیکن پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وی ہیو ٹو کیپ آور گارڈز ریڈی، اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ہاں جو اپنا ہمارے جو عسکری لیول پہ وہ تیاریاں، وہ آبزرویشن، وہ سرویلنس، وہ چیز جاری ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا پھر ترکی اور سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس دہشت گردی نہ ہو، تو یہ دہشت گردی بھارت کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا۔ اب آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے کسانوں کو فصلیں کاٹ دو،
ایک وہاں پہ چینل ہے, مطلب ان کے میں آپ کو انٹلیکچوئل لیول ان کا آپ کو بتا رہا ہوں ان کے چینل کا. آپ کو یاد ہے نا جب بالا کوٹ کا اٹیک ہوا تھا تو الجزیرہ نے کسی ٹی وی چینل نے ایک فلم چلائی تھی کہ یہ تو وار مانگرز ہیں, کیونکہ وہ فوجی وردیاں پہن کے ان کے اینکر جو ہیں وہ اپنا اسٹوڈیوز میں آ گئے تھے. تو دنیا پوری جانتی ہے کہ یہ گودی میڈیا جو ہے وار مانگرز میڈیا. اب وہاں پہ بہت سارے ایسے اسٹوپڈ ایڈیٹ ہیں. ایک وہ پلکی شرما ہے جو پتہ نہیں کہاں سے پڑھی ہے اور کتنی بڑی وہ ایڈیٹ ہے, جو وہ کہتی ہے یہ حماس کا اٹیک ہے. یعنی عقل کے سارے پردے انہوں نے اٹھا کے پھینک دیے. پتہ نہیں ان کے ماں باپ نے ان کو کیا ٹریننگ دی ہے, ان کے اسکولوں نے ان کو کیا ٹریننگ. اتنے جاہل, اتنے اسٹوپڈ, اتنے مطلب ذلالت سے گرے ہوئے میں نے اور انسان. برگیڈیئر صاحب اتنے جاہل, اتنے اسٹوپڈ ہیں, تبھی تو مودی میڈیا ہے, مودی میڈیا کہلاتا ہے. حالانکہ بھارتی, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ یہ بائر بھی کر سکتے ہیں. مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ کہیں یہاں پہ. ناظرین برگیڈیئر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانے, بریک سے واپس آتے تو نیازی صاحب سے جانتے ہیں کہ سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ جنگ ہوئی تو پاکستان سے بہت مار پڑے گی. بہت سارے وہاں پہ جہاں پہ 80% آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں میڈیا کے اوپر کہ جی آپ پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں, وہاں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے 15-20% لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس حماقت میں مت جائیے گا, یہ مت کیجیے گا. تو کیا مودی سرکار کو کچھ ہوش کے ناخن لے گا؟ ڈسکس کریں گے اور نیاز صاحب کا ان کا پوائنٹ جانیں گے ایک بریک کے بعد.